اب ایک بار پھر دنیا کے 2 بلین مسلمان اپنا سب سے بڑا فیسٹیول عید منائیں گے، جس میں دنیا کے 57 کنٹریز، مطلب ان سارے کنٹریز میں بزنسز، سکولز، کورٹس، سب کچھ بند ہو جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دن کی مبارکباد دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بزنسز بالکل ہل کر رہ جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ اس سب کے آخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوگا، جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اور کوئی عام سٹی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے کی ایک بہت ہی اسٹرانگ اور امپورٹنٹ سٹی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اس سٹی میں آباد تھے، اسی ٹائم کا ایک ٹیمپل اس سٹی میں آج بھی موجود ہے، جسے زیگورات آف ار کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں آج بھی بنانا بہت ہی مشکل اور مہنگا کام ہوگا، اور اسی بلڈنگ کی شیپ کو کاپی کر کے یونائٹڈ کنگڈم کی سیکرٹ ایجنسی MI6 نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور سٹی میں پیدا ہونا ہزاروں سال تک صرف تورات میں لکھا ہوا تھا، لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1930s میں سائنٹسٹ کو عراق کے اسی علاقے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبلٹس ملی، جن میں صاف صاف اسی اور سٹی کا بار بار ذکر ہے۔ سائنٹسٹ کو ان انسکرپشنز کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور خزانے اور ٹریجرز بھی ملے۔ ان ٹیبلٹس کے انسپیکشن سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ 4000 سال پرانے ہیں، مطلب ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کے آس پاس۔ ان بلڈنگز، انسکرپشنز اور خزانوں کو دیکھنے کے بعد اب دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ سٹی اور اس زمانے کی دنیا کی سب سے پاورفل اور سب سے بڑی سٹی تھی۔ which means ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے سے گاؤں میں نہیں، بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سٹی میں پیدا ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج کوئی نیو یارک میں پیدا ہو، اور اس سٹی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھرانے میں نہیں، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جن کا اس سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی سے ہی اس سٹی میں بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ہمیشہ ہی اس سٹی کے اسکالرز اور علماء کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کے بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان بتوں میں سب سے طاقتور بت تھا مردوک، جسے یہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ اور ان سارے بتوں کی عبادت کے لیے اس سٹی میں بہت سارے ٹیمپلز بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک ایز آئی سیڈ اتنا عالی شان ٹیمپل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل کے اندر گئے، اور ایک کھلاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور پھر اس کھلاڑی کو اسی سب سے بڑے بت کے اوپر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے آ کر یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بڑے بت کو ان ساروں پر غصہ آیا ہو، اسی لیے اس نے ان ساروں کو مار دیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بت تھوڑی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان سے مانگتے کیوں؟ لیکن اس بات پر ان سب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبرت بنانے کے لیے اس سٹی کے بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑی آگ تیار کی۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ بادشاہ نمرود تھا اور یا نمرود کے علاوہ کوئی اور تھا، کیونکہ تورات اور قرآن دونوں میں اس بادشاہ کا نمرود ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جو بھی ہو، نمرود یا اس سٹی کا جو بھی بادشاہ تھا، اس نے اس سٹی کے سارے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکنے کے لیے ان کے لیے ایک کیٹپلٹ یا ایسی ہی کوئی چیز تیار کی تاکہ انہیں دور سے پھینکا جا سکے۔ یہ سب کچھ اور سٹی کا ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا، جو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے، اور اس سارے کراؤڈ میں ابراہیم علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، جو اسی کراؤڈ کے اندر موجود تھے۔ جیسے ہی ساری تیاریاں کمپلیٹ ہوئی تو آگ میں پھینکے جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف ایک ہی بات کہی کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، اور آخر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کی طرف پھینک دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل صحیح سلامت اس آگ کے درمیان سے چل کر باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر اس سٹی کے سارے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ اتنے ڈر گئے
कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं। इस सब से कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए और वहां जो हुआ उसे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब